علماء کی تاریخ بھی پڑھی ہے، جو مدرسہ چلاتے تھے دلی میں، مدرسہ دلی کے اندر دن میں پڑھاتے تھے اور رات میں اسٹیشن پر قلی گیری کا کام کرتے تھے. اسی مولانا کا مدرسہ رات میں قلی کا کام کرتے تھے، رات بھر لوگوں کا سامان اپنے سر پہ اٹھا کر اسٹیشن کے باہر پہنچاتے تھے، جو کماتے تھے صبح وہی پیسہ مدرسے کے بچوں پر خرچ کرتے تھے. ایک دن بہار سے کوئی بچہ پڑھنے کے لیے پہنچا، داخلہ لینا تھا، رات میں پہنچا، یہ اسٹیشن پہ اترے یہ بچے، یہی مولانا صاحب قلی کا ڈریس پہنے ہوئے بچوں کا سامان اٹھا لیتے ہیں. چلو کہاں جانا ہے؟ کہا میں تو مدرسے میں داخلہ لینے آیا ہوں، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کہا اتنے. طے ہو گیا، آگے بڑھ گئے، سامان باہر رکھ دیا. بچوں نے جب پیسے نکال کے دیے تو کہا کہ تم لوگ مدرسے میں پڑھنے آئے ہو اور فلاں مدرسے میں جا رہے ہو، میں مہمان رسول سے پیسے نہیں لیتا، جاؤ تم جاؤ. چلے گئے وہ بچے. صبح جب انٹرویو دینے کے لیے آفس میں پہنچے اور جب آفس کا دروازہ کھلا تو سامنے وہی مولانا بیچارہ جبہ پہنے ہوئے، وہی سر پہ عمامہ پہنے ہوئے موجود. شکل پہ نظر پڑی، بچے دنگ رہ گئے. میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ وہی شکل جو رات میں ہمارا سامان اٹھا رہا تھا قلی بن کر اور آج مدرسے میں پہنچا ہے انٹرویو لینے کے لیے. مولانا نے جلدی سے دروازہ بند کیا، کہا بچوں میرے رات کے بارے میں کسی کو مت بتانا، میرا رات والا معاملہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تم نے دیکھ لیا ہے، میری یہ بات کسی کو مت بتانا. اور تم اتنی دور سے پڑھنے آئے ہو، تمہارا کوئی انٹرویو نہیں، جاؤ تمہارا داخلہ ہو گیا ہے، تم ایڈمیشن لے چکے ہو، میں نے تمہارا نام رجسٹر میں لکھ لیا ہے، لیکن میرا رات والا منظر کسی کو مت بتانا، میں یہ کام صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہوں. علماء کا ایک چہرہ یہ بھی ہوتا ہے. 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. فرمایا فاظفر بذات الدین، جس نے دین کو ترجیح دیا، دیندار لڑکی سے نکاح کیا، اس کی دینداری دیکھ کر نکاح کیا، وہ کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا تربت یداک، آئے لڑکی کے حسن و جمال دیکھنے والے، آئے لڑکی کا مال دیکھنے والے، آئے لڑکی کا حسب و نسب دیکھنے والے، تیرے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائیں تو برباد ہو جا. تربت یداک، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں. نکاح کرنا ضروری پہلی چیز. دوسری حدیث نے بتایا نکاح کس لڑکی سے کیا جائے؟ جو دیندار ہو. اچھا صرف لڑکی دیندار ہو؟ لڑکی والوں سے بھی کہا جا رہا ہے لڑکیوں والوں، اے بیٹیوں والوں، تم بھی اپنی بیٹی کے لیے جب رشتہ دیکھو تو دیندار لڑکے کا انتخاب کرو، دیندار لڑکا دیکھو. جیسے لڑکی دیندار دیکھنا مشکل، اسی طریقے سے دیندار لڑکا کا ملنا اور اس کا کی تلاش یہ بھی مشکل. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. لڑکیوں کے ماں باپ سے کہا جا رہا ہے اے لڑکیوں کے والدین، اے لڑکیوں والو، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری بیٹی کے پاس، جب تمہاری بیٹی کے ساتھ کسی دیندار لڑکے کا پیغام نکاح کے سلسلے میں آئے، جب کوئی لڑکا تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے کا پیغام تمہارے گھر پہ پہنچائے، من ترضون دینہ وخلقہ، اور وہ لڑکا اتنا دیندار ہو کہ اس کی دینداری کے چرچے ہوتے ہوں، اس کی دینداری سے تم بھی خوش ہو اور اس کے اخلاق سے بھی تم خوش ہو، اس کی دینداری اور اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، یعنی وہ لڑکا بااخلاق ہو اور دیندار ہو، فزوجوہ، تو تم اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو. اس لڑکے کا پیغام تمہارے گھر سے خالی نہیں جانا چاہیے. لڑکیوں کے ماں باپ سے کہا جا رہا ہے اے لڑکیوں والو، اگر ایسے لڑکے کا جو دیندار ہو، بااخلاق ہو، اگر اس کا پیغام تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے کے سلسلے میں آ جائے تو اس دیندار لڑکے کا دل نہ توڑنا، اس کا پیغام
رائگاں مت کرنا، اس کا پیغام ریجیکٹ مت کرنا، اس کا پیغام مت ٹھکرانا۔ یہ مت کہنا کہ میری بیٹی تو ماڈرن ماحول کی ہے، میری بیٹی تو میک اپ کرنے والی ہے، تجھے تو 5,000 روپے مہینہ ملتا ہے، اتنا تو اس کا فیئر اینڈ لولی میں چلا جائے گا، اس کا تو اتنا پاؤنڈز میں چلا جائے گا۔ اگر وہ دیندار لڑکے کا پیغام تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی سے رشتے کے سلسلے میں آیا ہے تو تم اس لڑکی کو ریجیکٹ مت کرنا، اس کے پیغام کو مت ٹھکرانا، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا۔ اگر اے لڑکیوں والوں سن لو، اے خرد منجن کے لوگوں، صاحب گنج اور جھارکھنڈ کے لوگوں سن لو، اگر اس لڑکی کا لڑکے کا پیغام تم نے ریجیکٹ کر دیا تو اللہ کے نبی کیا کیئرفل کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں، فرمایا الا تفعلوه، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اس لڑکے کا پیغام قبول نہ کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ لمبا چوڑا فساد ہے۔ تم نے دیندار لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا گوارا نہیں کیا، اللہ نے تمہاری بیٹیوں کو سندور لگانے پہ مجبور کر دیا ہے، مندروں میں شادیاں کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ 3 لاکھ لڑکیاں صرف مہاراشٹر کے اندر ایسی ہیں، 3 لاکھ لڑکیاں اونلی مہاراشٹر کے کورٹ میں یہ اپلیکیشن دے چکی ہے کہ میری عمر 17 سال کی ہے، اس لیے میں ابھی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، 1 سال کے بعد میں اپنی مرضی سے راکیش رنجن پپو پھلا سے میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی، اس وقت میں بالغ ہو جاؤں گی، میرا باپ میرا بھائی انٹرفیئر کر سکتا ہے، لہذا میں آج ہی اپلیکیشن دے رہی ہوں کہ میری باپ کی نہ سنی جائے، میرے بھائیوں کی نہ سنی جائے، میرے سماج کی نہ سنی جائے، میں اپنی مرضی سے فلاں فلاں کے ساتھ شادی کے بندھن میں اسی دھرم کے انوسار چینج ہونے کے لیے تیار ہوں جس دھرم کا وہ ماننے والا ہے۔ یہ 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی ایپلیکیشن صرف مہاراشٹر کے اندر موجود۔ تم نے دیندار لڑکیاں نہیں دیکھی اور لڑکیوں والوں نے دیندار لڑکے نہیں دیکھے تو زمین میں ایسا فتنہ پھیلا، ایسا فتنہ پھیلا کہ آج دیکھ لو کیا کارنامے ہو رہے ہیں۔ سنتے ہو نا اتر پردیش کا ایک گنڈا اعلان کرتا ہے کہ جو بھی ہمارا ہندو بھائی کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرے گا تو اس کو اتنے لاکھ روپے کا چیک دیا جائے گا اور اتنے اتنے سال تک اس کو رہنے کے لیے فلیٹ ملے گا۔ اور فتنہ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کس کا ہاتھ ہے۔ اور ابھی آپ کہہ کے دیکھیے، آپ کہہ کے دیکھیے، کوئی اس قوم کی لڑکی سے شادی کر کے لائے گا تو اتنا پیسہ ابھی دھرمانترن کے چکر میں اور دھرم پریورتن کے چکر میں، لفظ جہاد کے چکر میں آپ اپنی ضمانت نہیں کرا پائیں گے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ فتنے تو دیکھو گے، یہ زمین پر فساد دیکھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکے والوں نے دیندار لڑکیاں دیکھنا چھوڑ دی اور لڑکیوں والوں نے دیندار لڑکے دیکھنا چھوڑ دی۔ دیکھو یہ دن آج کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ لڑکوں والوں سے بھی کہا کہ تم صرف دینداری دیکھ کر شادی کرو، لڑکیوں کے ماں باپ سے بھی کہا کہ تم لڑکے کے اندر دینداری دیکھو، اور دیندار لڑکے کا پیغام تمہارے پاس آ جائے تو اس کو ریجیکٹ مت کرو۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اے نوجوانوں، دنیا پوری کی پوری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بہتر فائدے کی چیز
دنیا کی سب سے بہتر فائدے کی چیز نیک عورت ہے. المرأۃ الصالح نیک عورت ہے. جس شخص کو نیک عورت نکاح میں مل گئی سمجھ لو کہ اس دنیا ہی کو جنت اس کی بن گئی. اور اگر کسی عورت کے نکاح میں کوئی ڈائن آ گئی, کوئی چڑیل اس کے پلے پڑ گئی, تو سمجھ لو کہ اس دنیا ہی کو میں اس کو جہنم نظر آئے گی, اور وہ جہنم کا نقشہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے. اللہ, جب جہنم کا ہلکا سا نقشے کا دنیا میں یہ حال ہے تو جہنم کا حال کیا ہوگا؟ غور کرو, اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا کہا تھا؟ قربانی کا دن ہے, گوشت پک کر سامنے آیا, ہڈی آئی, ہڈی اٹھائی اور منہ تک لے گئے, لیکن ہڈی کو واپس کر دیا, پھر منہ تک لے گئے, پھر واپس کر دیا. آپ کھا نہیں رہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کے نبی سے ان کی بیوی عائشہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی آج قربانی کا دن ہے اور آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, آج آپ رو رہے ہیں, قربانی کا گوشت بنا کر لائی ہوں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ آج مجھے اپنی پہلی بیوی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے, آج مجھے اپنی پہلی بیوی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. اے عائشہ آج اگر خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی. خدیجہ کا انتقال 66 سال کی عمر میں ہوا. اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 51 سال تھی, 51. نبی چھوٹے تھے, خدیجہ بڑی, 66 ایئر, 66 سال کی عورت ہمارے سماج میں دیکھ لو کتنی بوڑھی ہے. 66 سال کی آپ 66 سال کی اس بڑھیا کو یاد کر رہے ہیں. آج خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی اس بڑھیا کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں, ہم جوان عورتیں آپ کی خدمت میں موجود ہیں, لیکن آپ ہیں جو بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں, اس بوڑھی عورت کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پاتے آپ. اللہ کے نبی نے جب یہ سنا فرمایا عائشہ خاموش, عائشہ خاموش, خدیجہ کے بارے میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوں. عائشہ تم نہیں جانتی ہو خدیجہ کون تھی. خدیجہ خدیجہ تھی, عائشہ عائشہ ہے. خدیجہ کا اپنا مقام ہے, عائشہ کا اپنا مقام ہے. حضرت عائشہ نے کہا ایسی کیا خصوصیت تھی خدیجہ میں؟ آپ نے فرمایا عائشہ تم نہیں سمجھو گی, سنو, جب ساری دنیا محمد کو جھٹلا رہی تھی, سارا عرب محمد کو جھٹلا رہا تھا, خدیجہ اکیلے محمد کی تصدیق کر رہی تھی. جب سارا مکہ محمد کو جھوٹا کہہ رہا تھا, خدیجہ اکیلے محمد کو سچا کہہ رہی تھی. جب سارا مکہ محمد کو پتھر سے مار مار کے سر پھوڑ دیتا تھا اور خون نکالتا تھا میرے سر کو پھوڑ کر, پورا میرے سر پہ پتھر مار کے میرا سر پھوڑ دیتا تھا, اکیلے خدیجہ اپنے سر کی اوڑھنی اتارتی تھی اور اپنا دوپٹہ پھاڑ دیتی تھی اور میرے سر کے خون کو صاف کرتی تھی, مجھے تسلی دیتی تھی. عائشہ جو خدیجہ کا مقام ہے وہ تمہارا نہیں ہے, تمہارا اپنا ہے, خدیجہ کا اپنا ہے. خدیجہ کو میں اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا. خدیجہ نے محمد رسول اللہ کی زندگی, اسی دنیا کو جنت بنا دیا. جس کو نیک بیوی مل گئی کوئی ضرورت نہیں ہے جہیز. آپ آفس سے گھر پہ تھکے ہوئے آ رہے ہیں, دروازے پر بیل بجائی, آپ کے قدموں کی آہٹ آپ کی بیوی پہلے سے سنتی ہے, دروازہ کھولتی ہے, آپ تھکے ہیں, اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لاتی ہے اور اپنی مسکراہٹ سے آپ کو خوش کر دیتی ہے. یہ ہے نیک بیوی کی پہچان. اور بری بیوی کی پہچان جانتے ہو؟ دروازے کی بیل بجی, بھاگتی ہوئی دوڑی, خالی ہاتھ آ گیا, کریم نہیں لائے, پاؤڈر نہیں لائے, ارے میری فیئر اینڈ لولی ختم ہو گئی,
نہیں ملی، کل ملے گی. ٹھیک ہے تو کل ہی آنا میرے پاس. چلو ہٹو. یہ ہے بری بیوی کی پہچان. میرے بھائیوں، جس کو دنیا میں نیک عورت مل گئی اس کا گھر جنت بن گیا، اور جس کو دنیا میں بری بیوی مل گئی وہ بیچارہ نہ رات میں چین سے سو پاتا ہے، نہ صبح بیچارہ، نہ اس کی صبح اچھی نہ رات اچھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری دنیا فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، سب سے بہتر فائدہ حاصل کرنے کی چیز نیک عورت ہے. جہاں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا وہی دوسری جگہ اللہ کے رسول نے عورت کو نقصان دہ بھی بتا دیا. فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا، یہ دنیا بہت میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، دور سے دیکھنے میں بہت اچھی نظر آتی ہے، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا کا جانشین بنائے گا. اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنیا کے پہلاوے میں مت آ جانا. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچے رہنا اور عورتوں سے بچے رہنا. غور کریے، ایک طرف اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز نیک عورت ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسرائیل كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو فتنہ برپا ہوا تھا وہ اسی عورت کے سلسلے میں ہوا تھا. ایک عورت نے پوری قوم بنی اسرائیل کو فتنے میں مبتلا کر دیا تھا، اور قوم بنی اسرائیل عورت کے سلسلے میں ہلاک و برباد ہو گئی. آج بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں یا تو پیسے کی وجہ سے یا عورت کی وجہ سے، اور جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، دنگے، یہ جتنے بھی راجہ مہاراجاؤں کی لڑائیاں ہوئی ہیں دیکھ لیجئے عورتوں ہی کے سلسلے میں، عورتوں کے سلسلے میں. اس لیے فرمایا النساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں شیطان کا جال ہیں. یہ حدیث نہیں سنتی عورتیں، یہ مولوی کو کیا ہو گیا، بڑا بھڑوا مولوی آ گیا، عورتیں شیطان کا جال ہیں، بغیر عورت کے رہ بھی نہیں پاتے اور عورت کو شیطان کا جال بھی بتاتے. اللہ کے رسول نے عورت کو دنیا کی سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی چیز بتایا ہے، بہتر چیز بتایا ہے، لیکن عورت کو سب سے بڑا فتنہ اور شیطان کا جال بھی بتایا ہے. کیونکہ شیطان اگر کسی کے ایمان کو، کسی کی عبادت کو اور کسی کی ریاضت کو، کسی کے تقوی کو، کسی کی انسانیت کو جب برباد کرنا چاہتا ہے تو اسی عورت کا جال پھینک کر استعمال کرتا ہے. عابد برسیسا کو کس نے برباد کیا؟ عورت نے. چاچا بیٹھ جاؤ. اتنے کہاں جائیں گے بیچارے اس وقت؟ پوچھو پیشاب تو نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں تو پھر ہم نے تو کہہ دیا بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اس عمر میں رکتا نہیں ہے پیشاب. تو حبالۃ الشیاطین بھی کا شیطان کا جال، شیطان اسی چال کا استعمال کر کے بہکاتا ہے، ایمان برباد کرتا ہے، لٹاتا ہے. غور کیجئے گا، 5 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں. آئیے اب میں چلتا ہوں وہ قرآن کی اس آیت پر جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے.